बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह यासीन के आखिरी रुकू की तरफ बढ़ रहे हैं और आज ये हमारा इस कोर्स का आखिरी सबक है। इससे पहले हमने सूरह यासीन के जो है वो 4 रुकू मुकम्मल किए, जिसमें बुनियादी चीज़ें जो है वो हमने सीखी, और आज इसका आखिरी रुकू हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम करने वाला है। इस रुकू का जो थीम है वो बुनियादी तौर पर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कुफार मक्का और कुफार मुशरिकीन जो थे वो दोबारा ज़िंदा होने का सिर्फ इनकार ही नहीं करते थे, बल्कि इस बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। तो इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक उनका जवाब दिया, और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान मजीद उन पर तिलावत फरमाते तो वो उनको कभी शेर कहते, कभी मनगढ़ंत बातें कहते हैं, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम को कभी जादूगर, कभी पागल, कभी काहन, कभी दीवाना, बहुत कुछ कहते थे। तो एक तो इनका भी जवाब दिया गया, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला भी दिया गया कि आप उनकी बातों को दिल पर ना लगाएं। और फिर इस रुकू के आखिर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के दोबारा ज़िंदा होने को मिसालों से वाज़े किया और इंसान के रवैये को बयान किया, और आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी चीज़ के करने का इरादा कर लेता है तो कुन कहता है तो वो हो जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर इस रुकू के अंदर जो है वो बयान किया गया। वाओ और मन जिसे नुअम्मिरहु हम उम्र दें हूँ उसको। वाओ और मन जिसे नुअम्मिरहु हम लंबी उम्र दें, तो जिसे हम उम्र दराज कर देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिस इंसान को हम लंबी उम्र देते हैं तो हम उसके साथ करते क्या हैं, नुनक्किसु उंदा कर देते हैं, साख्त उलट देते हैं, फिल खल्की किस में, फिल खल्की खलकत में, खिलकत में, तख्लीक में, पैदाइश में, फी में अल खल्की पैदाइश में, अफला क्या पस नहीं, याकिलून वो समझते, अफला लाम को लंबा करेंगे, याकिलून लाम को लंबा करेंगे, तो क्या वो नहीं समझते। इसका मतलब क्या है, इस आयत मुबारका का मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस भी इंसान को हम लंबी उम्र देते हैं, हम उसको पलट देते हैं या उसकी साख्त पलट देते हैं, लुटा देते हैं तख्लीक में, पैदाइश में। तो क्या इससे भी जो है वो अक्ल नहीं रखते। मतलब कि जैसे इंसान बचपन के अंदर काम करता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और जो है वो समझ बूझ नहीं रखता, तो जब इंसान बुढ़ापे के अंदर जाता है तो वो बच्चों वाली हरकतें और बच्चों वाले काम जो है वो करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इंसान को दोबारा बचपन वाले मरहले से गुजारते हैं। तो इस पर भी इंसान जो है वो नहीं समझता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दोबारा ज़िंदा करेगा और दोबारा पैदा करेगा। और ये वो इस दूसरी आयत मुबारका जो हम पढ़ने लगे हैं अभी, इसके अंदर कुफार का जो एतराज़ था कि ये शेर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह शायर हैं, उसका जवाब दिया जा रहा है। वाओ और माँ नहीं, अल्लमना हमने सिखाया हूँ उसे, किसको, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या सिखाया, अश्शेरा शेर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने अपनी नबी को शेर नहीं सिखाया। वमा मीम को लंबा करेंगे, अल्लमना नून को लंबा करेंगे, और हमने अपने नबी को शेर नहीं सिखाया। वमा और नहीं और ना ही, यंबगी मुनासिब है, लहू उसके लिए, किसके लिए, मेरे नबी के लिए। और अल्लाह ताला फरमाता है ना हमने इनको अपने नबी को शेर सिखाया है और ना ही शायरी जो है वो मेरे नबी की शयान शान है। वमा मीम को लंबा कराएंगे, यंबगी गाइन को, लहू हू को लंबा करेंगे, और शायरी मेरे नबी की शयान शान नहीं है।
ان ہوا نہیں وہ ہے یہ کیا کہ یہ جو کلام پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے الا مگر ذکر نصیحت ہے، وقرآن مبین اور واضح قرآن ہے، قرآن مبین، حمزہ کو لمبا کریں گے اور با کو، قرآن مبین۔ تو اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو جواب دے رہا ہے جو کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شعر پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنی نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شاعری ان کے شیان شان ہے، بلکہ یہ تو ذکر ہے اور صاف اور واضح قرآن کی آیات ہیں جو وہ تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کا اثر کس پر ہوگا، کون قرآن سے جو ہے وہ سیکھے گا، قرآن کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، لِيُنذِرَ جیسے اخفا ہوگا، غنہ اخفا آپ کہتے ہیں نون کو، نون ساکن پر تجوید کے اندر، لِيُنذِرَ تاکہ آپ ڈرائیں، من اس انسان کو یا جو کانہ حیًّا زندہ، تو یہاں زندہ سے مراد یعنی کہ جو جس کے اندر عقل و شعور ہو۔ بعض لوگ قرآن نے ایسے کہیں کہ وہ زندہ ہیں لیکن جب وہ سمجھنے کی صلاحیت یا سمجھنا نہیں چاہتے تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہیں، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آپ ڈرائیں ہر اس شخص کو جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ اور واو اور یحق ثابت ہو جائے، القول بات، علی الکافرین انکار کرنے والوں پر، کافروں پر، علی الکافرین کاف کو لمبا کریں گے، علی الکافرین را کو بھی لمبا کریں گے، علی الکافرین تاکہ ثابت ہو جائے کافروں پر بات کہ یہ قرآن جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ اولم یا کیا وہ نہیں، یرو وہ دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اب لاجیکلی یا عقلی دلائل دے رہا ہے کفار و مشرکین کو، اولم یرو کیا وہ نہیں دیکھتے، انا بے شک ہم نے، انا نون کو لمبا کریں گے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا نون کو لمبا کریں گے، لہم ان کے لیے یعنی کہ انسانوں کے لیے، انا خلقنا لہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا کیا، مما اس سے جو، عاملت ایدینا، عاملت ایدینا اس سے جو بنایا اپنے ہاتھوں سے یعنی کہ اپنی قدرت سے، تو ایدی کے اندر دال کو اور نون کو، ایدینا اس سے جو ہم نے اپنی قدرت سے جو ہے وہ بنایا، کیا بنایا، انعامن چوپائے، جانور، انعامن این کو لمبا کریں گے، انعامن چوپائے، فہم تو پس وہ یعنی کہ انسان یہ سارے کے سارے، لہا ان کے لیے، کن کے لیے، چوپاؤں کے لیے، کیا ہے، مالکون مالک ہیں، میم کو لمبا کریں گے اور کاف کو، مالکون کہ وہ مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو عقلی طور پر دلیل دے رہا ہے کہ انسان کہ تم نے غور نہیں کیا کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ اپنی قدرت سے جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے، جانوروں کو، اور وہ جانور جن کے تم مالک بنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہو کہ ہم ان کے مالک ہیں، وَذَلَّلْنَاهَا اور جانوروں کو بنانے کے بعد ہم نے کیا کیا، واو اور ذللنا ہم نے فرما بردار بنایا، ہاں انہیں کنہیں، جانوروں کو، کن کے لیے فرما بردار، لہم ان کے لیے یعنی کہ انسانوں کے لیے، وَذَلَّلْنَاهَا نون اور ہا کو لمبا کریں گے، وَذَلَّلْنَاهَا اور ہم نے انسانوں کے لیے جو ہے وہ جانوروں کو فرما بردار بنایا، بس منہا ان سے یعنی کہ ان جانوروں سے میں سے کچھ، منہا ہا کو لمبا کریں گے، تو بس ان جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں، رکوبہم کہ تم ان کی سواری کرتے ہو، رکوبہم رکوبہم کاف کو لمبا کریں گے، تم ان کی سواری کرتے ہو، ومنہا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یأکلون وہ کھاتے ہیں، یأکلون لام کو لمبا کریں گے، یأکلون وہ کھاتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انسان، کیا تم نے غور نہیں کیا، ہم نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، ان کو تمہارے لیے فرما بردار بنایا، کچھ پر تم سواری کرتے ہو اور کچھ کو تم کھاتے ہو۔ تو آج تک انسان کچھ پر سواری کرتا ہے جانوروں میں سے اور کچھ کو کھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف سواری اور کھانا نہیں ہے، وَلَهُمْ فِيهَا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، فِيهَا ان میں، فِيهَا دونوں کو لمبا کریں گے، ان میں، فِيهَا ان میں، کن میں؟ جانوروں میں، منافع فائدے، منافع فائدے، نون کو لمبا کریں گے، منافع بہت سارے فائدے ہیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، مشارب شین کو لمبا کریں گے، مشارب اور پینے کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان میں کھاتے بھی ہو، ان پر سواریاں بھی کرتے ہو اور بہت سارے فائدے بھی لیتے ہو، سامان ادھر سے ادھر لانے کا، اور دودھ بھی پیتے ہو۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ افلا یشکرون، کیا پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے؟ افلا لام کو لمبا کریں گے، یشکرون کے اندر را کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان، ہم نے جو ہے وہ تمہارے لیے بہت سارے فائدے اس میں رکھے ہیں، اس کے باوجود تم جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وَاتَّخَذُوا انسان نے بجائے شکر کرنے کے کیا کیا؟ وَاتَّخَذُوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا کیا بنا لیے؟ آلہتن اور معبود، حمزہ کو لمبا کریں گے، آلہتن اور معبود، اس امید پر لعلہم شاید وہ جن کو انہوں نے معبود بنایا کیا؟ ینصرون وہ مدد کیے جائیں، کہ ہم ان کو معبود بناتے ہیں اور مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں گے، ینصرون را کو لمبا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم نے معبود بنایا، لا نہیں، یستطیعون، یستطیعون کہ وہ نہیں طاقت رکھتے، تتی توئیں کو اور آئین کو، لا یستطیعون وہ نہیں کر سکتے کیا؟ نصرہم ان کی مدد، یعنی کہ جو پجاری ہیں، وہم اور وہ یعنی کہ جو پوجا کرنے والے ہیں، لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ بتوں کے لیے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جندن لشکر ہیں، محضرون حاضر کیے جائیں گے، محضرون کے اندر را کو لمبا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا لیے، اس امید پر کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، وہ ہرگز تمہاری مدد نہیں کریں گے، بلکہ تم اور وہ کل قیامت والے دن میرے پاس جو ہے وہ حاضر کیے جاؤ گے۔ فلا تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اپنے نبی کو حوصلہ دے رہا ہے، فلا پس نہ، یحسن کا وہ آپ کو غم میں ڈالیں، مغموم نہ کر دیں، کیونکہ کفار و مشرکین کبھی کاہن، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ، کبھی پاگل، کبھی شاعر، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، قولہم ان کی باتیں، انا بے شک ہم، نعلم جانتے ہیں، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، را کو لمبا کریں گے، وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیونکہ کفار و مشرکین جو تھے وہ بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ انکار کرتے تھے، لیکن اپنی جو نجی محفلیں میں تھیں ان میں اقرار کرتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی بھی ہے، کلام بھی سچا ہے، بات بھی صحیح کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی شدراہٹ اور انا کی وجہ سے ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ اے نبی آپ جو ہے وہ غم نہ ہو ان کی باتوں پر، بے شک ہم ان کی ظاہری چیزوں کو بھی جانتے ہیں اور باطنی چیزوں کو بھی جو ہے وہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہ انسان نے جو ہے وہ جب اعتراض کیا، بلکہ یہاں پہ ایک روایت ہے کہ کفار و مشرکین یا سرداران قریش میں سے ایک سردار جو ہے ایک قبرستان گیا، وہاں سے ایک ہڈی لے کر آیا کسی انسان کی، اور اس کو ایسے ہاتھ کے اندر مسلا اور وہ ہڈی جو ہے وہ پاؤڈر بن گئی، اور اس نے پھونک مار کر کہا کہ کیا انسان اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائی کہ اولم یرا کیا نہیں دیکھا الانسان انسان نے انا
بے شک ہم نے، انا نون کو لمبا کریں گے، خلقناہو ہم نے پیدا کیا اس کو، خلقناہو نون کو لمبا کریں، ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ ایک پانی کے قطرے سے، فاذا تو پھر جب وہ ہوا وہ خصیم جگڑالو ہے، مبین کھلا، خصیم کے اندر سعاد کو اور مبین کے اندر با کو لمبا کریں گے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ تو بس وہ کتنا ہی کھلا جگڑالو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان تو نے دیکھا نہیں کہ ہم نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس کے باوجود تو ہم سے جھگڑنے آ گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا اور اس نے پیش کی لنا ہمارے لیے مثلاً مثال، وہ جو اس نے ہڈی لا کر دی نا، تو اللہ تعالیٰ اب انسان اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ ہمیں مثالیں دیتا ہے۔ لنا کے اندر نون کو لمبا کریں گے، وَنَسِیَ اور وہ بھول گیا، کون؟ انسان، کیا؟ خلقہ اپنی پیدائش بھول گیا کہ کیسے ہوئی، قال اور کہنے لگا، قال کاف کو لمبا کریں گے، من یحیی کون پیدا کرے گا، العظام ہڈیوں کو، العظام زوئیں کو لمبا کریں، وہی اور جب کہ وہ رمیم گل گئیں، رمیم کے اندر میم کو لمبا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اب مثالیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ہڈی کو جو گل گئی ہے اس کو کون دوبارہ زندگی دینے والا ہے۔ قل اللہ تعالیٰ اپنی نبی کو فرماتا ہے، نبی فرما دیجئے، یحییہا وہ زندہ کرے گا، ہاں اسے کس کو؟ اس ہڈی کو جو گل گئی ہے، یحییہا یہ کو اور ہا کو، یحییہا اس ہڈی کو زندہ کرے گا، کون سی ذات؟ الذی دال کو لمبا کریں گے، وہ جس نے، انشأہا اسے پیدا کیا، ہا کو لمبا کریں گے، اسے کس کو؟ ہڈی کو، انشأہا اسے پیدا کیا، کب؟ اول مرتن پہلی بار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے اسی نے، وہی ذات اس کو دوبارہ زندہ کرے گی، دوبارہ پیدا کرے گی جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا، وَهُوَ اور وہ بِكُلِّ ہر طرح کی خلق علیم تخلیق کرنے کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ پہلی دفعہ کیسے کوئی چیز بنانی ہے اور دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ کیسے چیز بنانی ہے۔ الذی وہی ذات، جعل بنایا جس نے، لکم تمہارے لیے، من الشجر درخت سے، الاخضری سبز درخت سے، نارن کیا بنائی؟ آگ، فَإِذَا پس اب، انتم تم، منہ اس سے، اس درخت سے، توقدون سلگاتے ہو، فَإِذَا دال کو لمبا کریں گے، توقدون کے اندر دال کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ذات جس نے درختوں میں آگ کو پیدا کی اور جو ہے وہ اب تم اس سے جو ہے وہ سلگاتے ہو، اس سے آگ سیکتے ہو، تو جس نے جو درختوں، سبز درختوں سے آگ پیدا کر سکتا ہے تو وہ اس ہڈی سے بھی دوبارہ انسان کو جو ہے وہ زندہ کر سکتا ہے۔ اولیسا کیا نہیں، الذی وہ ذات، خالق جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، السماوات میم اور واو کو لمبا کریں، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بقادرین بقادرین کاف کو لمبا کریں گے، قادر اللہ اس بات کے اوپر، اللہ لام کو لمبا کریں گے، این یخلقا یہ کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان کی مثل یعنی کہ جو مر چکے ہیں، بلا ہاں ہوا وہی ہے، الخلاق العلیم بڑا پیدا کرنے والا دانا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو سوال کرتا ہے کہ جس ہستی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو کیا وہ اس بات کے اوپر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ انہی کی مثل جو ہے وہ چیزیں بنا سکیں؟ اس کا جواب یہ ہاں وہی بنانے والی ذات ہے اور وہ بنا سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں، بلکہ انما صرف میم کو لمبا کریں گے، امرہ اس کا حکم ہے، ہو کو لمبا کریں گے، امرہ اس کا حکم جو ہے، اذا جب ذال کو لمبا کریں گے، اذا جب، ارادہ اس نے ارادہ کیا، شیئن کسی چیز کا، تو وہ کیا کرتا ہے، این یقول لہ کاف کو لمبا کریں گے،
अन यकूल लहू, तो वो कहता है कुन, हो जा, फयकून, बस वो हो जाता है। फसुबहानल्लज़ी, बस पाक है वो ज़ात, बियदिही, जिसके हाथ में, मलकूत, बादशाहत है, कुल्ली शैइन, हर चीज़ की, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लुटाए जाओ। इस सूरत के जो आखिरी रुकू का खुलासा है हम वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जब लंबी उम्र से नवाजता है या किसी की उम्र दराज फरमाता है, तो अल्लाह ताला बयान करता है कि जब इंसान बुढ़ापे के अंदर जाता है तो वो दोबारा अपनी बचपन की हालत की तरफ लौटता है। जैसे बचपन के अंदर इंसान जो है वो सही तरीके से समझ नहीं पाता, चीज़ों को देख नहीं पाता, खुद चल फिर नहीं सकता, तो बुढ़ापे के अंदर इंसान का दिमाग उस तरह से काम नहीं करता, वो कमज़ोर हो जाता है और वो खुद काम नहीं कर सकता, उसको दूसरों की ज़रूरत और सहारा लेना पड़ता है, जैसे वो बचपन में दूसरों का मोहताज होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है बुढ़ापे के अंदर भी हम इंसान को जो है वो उसी चीज़ की तरफ लौटा देते हैं। तो अल्लाह ताला इससे ये इंसान को मुखातब करके कहता है कि जो ज़ात तुम्हें ज़िंदगी के अंदर जो है वो दोबारा बचपन की तरह दूसरों का मोहताज बना सकता है, तो वो ज़ात तुम्हें दोबारा ज़िंदा भी कर सकती है। फिर दूसरी जो बात थी इस रुकू के अंदर वो ये थी कि कुफ़ार मुशरिकीन ये कहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो कलाम पाक जो है वो बयान करते थे वो शेर है, आप शायर हैं नौज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने सूरह यासीन के आखिरी रुकू के अंदर फरमाया कि हमने अपने नबी को शेर नहीं सुनाया सिखाया, और ना ही शायरी जो है वो हमारे नबी की शयान शान है, वो शेर नहीं है बल्कि वो वाज़े और साफ कलाम और कुरान है। इसके बाद जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो कुरान मजीद के मुतालिक अपने नबी को फरमाया कि नबी ये कुरान का असर उन्हीं लोगों पर होगा जो जिंदा है। जिंदा से मुराद जो जिनके अंदर अक्ल व शऊर है, जो समझना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो ज़िद और हट दर्मी पर आए हुए हैं, वो कभी भी उनके कल्ब व ज़हान के ऊपर जो है कुरान जो है वो असर नहीं करेगा, उनको कुरान से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को झंझोड़ता है और कहता है कि इंसान, हमने तो इस कायनात के अंदर सब कुछ तेरे लिए बनाया है, तुम्हारे लिए जो है वो चौपाए, जानवर, जानदार, हर चीज़ें जो है वो तुम्हारे लिए बनाई हैं, और फिर वो सारी की सारी जो चीज़ें बनाई वो तुम्हारे ताबे की हैं, तुम्हारे लिए उनको फर्माबरदार बनाया है, तुम उनके ऊपर सवारी भी करते हो, उनका गोश्त भी खाते हो, उनका दूध भी पीते हो, और बहुत कुछ जो है वो उनसे काम लेते हो, सामान इधर से उधर और बहुत सारे काम। तो इस पर भी गौर करो कि जिस ज़ात ने इन जानवरों को तुम्हारे लिए ताबे और फ़ायदेमंद बनाया है, तो वो हस्ती कितनी बड़ी हस्ती है। और अल्लाह ताला फरमाता है, तो अल्लाह ताला ने तो इंसान तुम्हारे ऊपर इतनी नेमतें की, तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार बनना चाहिए, लेकिन तुमने अल्लाह की ज़ात के साथ दूसरों को शरीक ठहराया और दूसरों को अपना मबूद बनाया। और मबूद क्यों बनाया? ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि नहीं, वो हरगिज़ भी जो है वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो और तुम जो है कल क़यामत वाले दिन इकट्ठे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो है वो हाजिर किए जाओगे। फिर अल्लाह ताला अपने नबी को हौसला देता है कि नबी, ये जो तुम्हें कभी जादूगर, कभी काहिन, कभी मजनू, कभी दीवाना, कभी शायर कहते हैं, तो इनकी बातों पर गम ज़दा ना हो। जो है वो ये इसी तरह बातें करते रहेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। तो अल्लाह ताला अपने नबी को हौसला दे रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है ये जो तुम्हारे सामने बातें करते हैं हम इनको भी जानते हैं, और ये बाद में जब अपनी निजी महफ़िलों में बातें करते हैं हम उनको भी जानते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला अपने नबी को हौसला दे रहा है। फिर इस रुकू के आखिर के अंदर जो है वो सरदार कुरैश ने जो है वो कब्रिस्तान से एक हड्डी लाकर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने हाथ में मसली और उसको हवा में उड़ा दिया, उसकी खाक, और कहा कि क्या अल्लाह ताला इसको भी ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया हाँ, अल्लाह ताला इसको भी ज़िंदा करेगा। क्यों? क्योंकि इस हड्डी को जिस ज़ात ने पहली दफ़ा पैदा किया
تو وہی ذات اس کو دوبارہ زندہ کرے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونے پر مثالیں دیتا ہے کہ انسان تم نے اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، کہ ہم نے تو تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے اور تو کچھ بھی نہیں تھا، اور اب تو جو ہے وہ ہمیں مثالیں دے رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، تو سخت جھگڑالو ہے، کھلا جھگڑالو ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے اور ان کی مثل بھی وہ تخلیق کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان اور اس ہڈی کو بھی جو ہے وہ دوبارہ بنا سکتا ہے۔ اور اس سورہ یاسین کے جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی کام کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو وہ کن کہتی ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہی زمین و آسمان کی جو ہے وہ بادشاہت ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کوئی دیر والی یا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین ہمارا جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اس کے اندر جو بنیادی 3 باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، رسولوں کو ماننا اور آخرت پر یقین رکھنا، تو پورے سورہ کے اندر اور 5 رکوع کے اندر مختلف آیات کے اندر انہی 3 چیزوں کے اوپر بات کی گئی ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ کورس جو ہے وہ فائدہ مند بنائے۔ آمین ثم آمین۔